شبہائے قدر میں ایک نماز وارد ہوئی ہے 7 قل هو اللہ والی نماز کہ علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کی ہے کہ نماز حافظ قل هو اللہ سے معروف ہے اور مشہور ہے کہ اس روایت میں حضرت آقا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صلی رکعتین فی لیلۃ القدر، جو شخص شب قدر میں 2 رکعت نماز بجا لائے، یقرأ فی کل رکعت فاتحۃ الکتاب، ہر رکعت میں ایک دفعہ سورہ فاتحۃ الکتاب سورہ الحمد شریف کی تلاوت کرے مرتن، وقل هو اللہ احد 7 مرات، 7 مرتبہ سورہ اخلاص، سورہ توحید، سورہ قل هو اللہ احد 7 مرتبہ پڑھے، فَإِذَا فَرَغَ يَسْتَغْفِرْ 70 مرہ، جب ان 2 رکعتوں سے فارغ ہو جائے تو 70 مرتبہ استغفار، 70 مرتبہ استغفار کرے، لا يقوم من مقامی حتى يغفر اللہ لہ، جب وہ اپنی جگہ سے کھڑا بھی نہیں ہو پائے گا کہ خداوند متعال اس کے گناہوں سے درگزر فرمائے گا اور خداوند اسے بخش دے گا، حتی یغفر اللہ لہ ولأبویہ، اس کے ماں باپ کو بھی خداوند متعال بخش دے گا، وبعث اللہ ملائکۃ یکتبون لہ الحسنات الی سنۃ اخری، پھر خداوند متعال جو ہیں کچھ فرشتے خلق فرمائیں گے، خداوند متعال کچھ فرشتے مبعوث کریں گے، بھیجیں گے کہ وہ اس نماز پڑھنے والے کے لیے جو ہے نیکیاں لکھتے جائیں، وہ الی سنۃ اخری، اگلے سال رمضان تک، شب قدر تک۔ اب 1 سال تک یہ فرشتے کام کریں گے آپ کے لیے، وہی نماز شب قدر جس کو آپ کہتے ہیں، وہی جو آپ اول شب قدر میں بجا لاتے ہیں، ایک ہم 7 قل اللہ احد کے ساتھ پڑھتے ہیں، تو خود بخشا جاتا ہے انشاءاللہ العزیز، والدین بھی بخشے جاتے ہیں، پھر اگلے سال تک یہ فرشتے کام کرتے ہیں آپ کے لیے، تو شب قدر کا اثر اگلے سال تک رہتا ہے، پورے سال آپ کی سالہ جو زندگی ہے اس پر شب قدر کا اثر پڑتا ہے، یہ صرف ایک شب کے لیے نہیں ہے، تا اگلے سال تک آپ اسی شب قدر کے حوالے ہیں، اس کے اثرات آپ کے اوپر ہے، تو فرمایا کہ فرشتے اگلے سال تک اس کے لیے نیکیاں لکھتے جائیں گے، اور وَيَبْعَثُ اللَّهُ مَلَائِكَةً إِلَى الْجِنَانِ، کچھ فرشتوں کو خداوند جنت میں بھیجے گا کہ چند فرشتے ادھر جائیں، یغرسون لہ الاشجار، وہاں اس کے لیے باغ لگائیں، درخت لگائیں، جنت میں تیاری کریں آپ کے لیے، جنت کو سجائیں اور بنائیں۔ شب قدر ایسی رات ہے کہ لہذا صرف بیدار رہنے پہ اکتفا نہ کریں، بلکہ کچھ اعمال، اور بہترین چیز معلوم ہے کہ توبہ اور استغفار ہے، بہترین چیز یہ ہے کہ خدا متعال اور اپنے درمیان کچھ فیصلے کریں کہ خدایا یہ گناہ میں چھوڑ دوں گا، حرام خوری چھوڑ دوں گا، 2 نمبری چھوڑ دوں گا، جھوٹ بولنا چھوڑ دوں گا، غیبت کچھ، خدا متعال بہت اجر عنایت فرماتا ہے، یہ بہترین چیز ہے، یہ اس کو کہتے ہیں توبہ استغفار، یعنی یہ 70 مرتبہ تو ہم خیر پڑھ ہی لیں گے، وہ تو زبان پہ ہے، اگر دل میں نیت ساتھ ہو، گناہ کا ذکر بھی ہو ذہن میں کہ گناہ بھی یاد آتے جائیں، اور خدا متعال سے ہر استغفار پہ اگر انسان طلب مغفرت کرے بھی اچھا ہے، لیکن گناہ چھوڑنا ہوتا ہے، تو کچھ فرشتوں کو خداوند متعال جنت میں بھیج دیتا ہے کہ اس کے لیے درخت اگائیں، وہاں پہ یبنون لہ القصور، اور وہاں پہ اس کے لیے تعمیرات کرائیں، قصریں بنائیں ان کے لیے، اس شخص کے لیے، وَيَجْرَوْنَ لَهُ الْأَنْهَارَ، اور اس کے لیے وہاں نہریں بھی مثلا جو ہے نکالنا شروع کر دے، وَلَا يَخْرُجْ مِنَ الدُّنْيَا حَتَّى يَرَى ذَلِكَ كُلَّهُ، اور یہ شخص جس نے شب قدر میں اس نماز کو اس دقت کے ساتھ بجا لایا، دنیا سے مرنے سے پہلے ان تمام چیزوں کو دیکھے گا، کیونکہ خدا نے وعدہ دیا، پیغمبر اسلام نے وعدہ دیا، اب یہ دیکھے گا کہ ہاں شبائے قدر میں جو کچھ کیا تھا، مجھے بتایا تھا، ادھر فرشتہ دکھائے گا کہ دیکھو یہ جنت، یہ قصور، یہ تمہارے لیے، یہ نہریں، یہ چیزیں۔ اب جس قدر ہم
توجہ سے شب قدر کے اعمال بجا لائیں گے، اسی حساب سے وہاں بھی فرشتے توجہ سے کام کریں گے۔ یہ مزدور کی طرح ہے کہ اگر مزدور اچھا ہوگا، ہنرمند ہے تو اچھا کام کرے گا تو نتیجہ اچھا نکلے گا۔ اگر مزدور 2 نمبری کرتا ہے، کام چوری کرتا ہے، تو ادھر بھی اس کے کام کا بھی نتیجہ اچھا نہیں نکلتا، ہمارے کاموں کا بھی اچھا نتیجہ نہیں نکلے گا۔ تو اس نماز کو بعض لوگ بہت جلدی میں پڑھ لیتے ہیں، وہی نماز عشاء کے بعد جلدی میں، دیکھیں ٹوٹل پورا کرنا اور چیز ہوتی ہے، لیکن عمل انجام دینا اور قرآن خوانی میں بھی یہی ہے کہ حتیٰ حدیث میں اسی جملے کا ذکر ہے پیغمبر سامنے کہ جب قرآن کی تلاوت کرو تمہاری کوشش ختم کرنا نہ ہو۔ لیکن یہ بچے جو ہیں وہ جلد بازی میں ہوتے ہیں، وہ بار بار صفحے پلٹ کے دیکھتے ہیں کہ آخری صفحہ کدھر ہے، وہ بار بار دیکھتے ہیں، انہیں چاہتے ہیں کہ جلدی ختم کریں۔ تو ہم لوگ بھی جلدی سے پڑھنا چاہتے ہیں کہ یہ ختم کریں تو ثواب ہے۔ دقت سے پڑھیں، 1 آیت پڑھیں صحیح پڑھیں، 10 آیتیں پڑھیں صحیح پڑھیں، اس کا اجر ہو۔ دن ہمیں اس منزل پہ آنا چاہیے کہ کثرت کی اصلاً کوئی اہمیت نہیں ہے، اہمیت کیفیت کی ہوتی ہے کہ آپ نے کس انداز میں۔ قرآن بہت سارے لوگ پڑھتے ہیں، غلط بھی پڑھتے ہیں۔ قرآن خانیوں میں آپ جائیں دیکھیں کہ انسان کو رونا چاہیے، قرآن خانیوں میں جس طرح سے لوگ قرآن پڑھتے ہیں ہمیں رونا چاہیے۔ اب سر ہلانے والی قرات سے لے کر، انگلی ہلانے والی قرات سے لے کر، اور کہتے میں دل میں پڑھتا ہوں، یہ ایسی قراتوں سے لے کر نظروں سے میں پڑھتا ہوں، سر ہلانے والی قرات، یہ عجیب غریب قراتیں جو ہم نے خود نکالی ہے۔ قراءت تلفظ ہے کہ مخارج حروف سے حروف کو ادا کرنا ہے، اور زبان پہ جملوں کو آواز جو ہے ادا کرنا ہے، اور جو ہے تلفظ ہونا چاہیے آواز کے ساتھ۔ اویلا وہ قراءت نہیں ہے، آپ دل میں پڑھیں، قرآن دیکھیں، بے شک آپ کو دیکھنے کا شاید ثواب مل جائے۔ لہٰذا اس نماز کو دقت سے پڑھیں۔ دوسری نماز 100 رکعت والی نماز ہے، جو بھی انہی شبہ قدر کے لیے خدا متعال کی طرف سے، اہل بیت کی طرف سے کہ ہر رات 100 رکعت نماز پڑھے شبہ قدر میں۔ یہ 100 رکعتیں 50 رکعتی نمازیں جو ہیں 2 رکعتی نمازیں ہو جائے گی، 2 رکعت کر کے 50 نمازیں پڑھیں گے، ہو جائے گی 100 رکعتیں۔ ہر دوسری رکعت پر تشہد بھی سلام ہے، چونکہ مستحبی نماز میں اصل یہ ہے کہ 2 رکعتی ہے، مگر یہ کہ مخصوص انداز میں اہل بیت نے بیان کیا کہ اس طرح ہی پڑھنی، وہ الگ ہے، ورنہ تمام مستحبی نمازیں 2 رکعتی ہیں۔ ہر دوسری رکعت پہ تشہد ہے اور سلام ہے، اس کو وہاں پہ ختم کرنا ہے۔ اور مذکورہ جو مستحبی نمازیں 3 طرح سے آپ پڑھ سکتے ہیں، کھڑے ہو کر بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، اس صورت میں عام نمازوں کی طرح، نماز فجر کی طرح پڑھیں گے، کھڑے ہو کے پڑھیں گے، حمد و ثنا پڑھیں گے آپ مثلا، اور رکوع سجود تشہد سلام اسی طرح سے 2 رکعت کر کے آپ پڑھیں گے، 50 نمازیں 100 رکعتیں ہو جائے گی۔ آپ بیٹھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ کو قیام میں آنے کی مثلا آپ کو جو ہے گنجائش نہیں ہے، تکلیف ہے، سختی ہے، پریشانی ہے، مشقت ہے، تو آپ بیٹھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ بیٹھنے کی صورت میں قیام ساقط ہے، آپ بیٹھ کر بھی پڑھیں گے۔ بیٹھ کر بھی یہی ہے کہ آپ جو ہے ہر 2 رکعت پہ، دوسری رکعت پہ آپ تشہد پڑھیں گے، سلام پڑھیں گے، پھر نیت کریں گے 2 رکعت کی، پھر آپ جو ہے دوسری رکعت پر تشہد سلام، اس طرح 50 نمازیں پڑھیں گے، ہو جائے گی 100 رکعت۔ اور تیسری صورت چلتے پھرتے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، اگر آپ کے پاس مسجد میں بیٹھنے کے لیے ٹائم نہ ہو، اگر آپ کے پاس مثلا جب آپ چلتے پھرتے، آپ گھر میں کام کرتے کرتے آپ پڑھ سکتے ہیں، آپ راستہ چلتے چلتے گاڑیوں میں آپ پڑھ سکتے ہیں، جہازوں میں آپ پڑھ سکتے ہیں، تو وہاں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو ان صورتوں میں قبلے کی طرف رخ ہونا بھی ضروری نہیں ہے، سکون بدن کی بھی ضرورت نہیں ہوتی ہے، اور آرامش بدن کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ رکوع و سجود کے لیے آپ سر سے اشارے کرتے جائیں گے، جہاں رکوع کرنے چلتے چلتے سر کو جھکا لیں، سبحان ربی العظیم و بحمدہ سمع اللہ لمن حمدہ، سجدے کے لیے اسی طرح آپ جا رہے ہیں اور آپ اس طرح کرتے جائیں گے۔ ہر دوسری رکعت پہ آپ نے جو ہے وہ تشہد پڑھنے، سلام پڑھنے، چلتے چلتے اس طرح سے کہ آپ راستے میں جا رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ والے سب کے پاس اتنی گنجائش ہوگی کہ مسجد میں آ کے پڑھیں، ورنہ یہ بھی آپ جو ہے کر سکتے ہیں۔ تو چونکہ یہ 100 رکعتی نمازیں مستحبی نمازیں ہیں، لہذا جماعت کے ساتھ پڑھنا باطل ہے۔ مستحبی نمازیں باجماعت پڑھنا باطل ہے، مستحبی نمازیں آپ نہیں پڑھ، سوائے نماز استسقاء اور نماز عیدین کے، باقی نمازیں باطل ہیں، تو آپ نہیں پڑھ سکتے، لہذا انفرادی طور پر ہی پڑھنا ہے۔ چونکہ یہ 100 رکعتیں مستحبی نماز، اس لیے مستحبی نمازوں میں سورہ مستحب واجب نہیں ہے، مستحبی نمازوں میں حمد لازم ہے، سورہ واجب نہیں۔ آپ بغیر سوروں کو بھی پڑھ سکتے ہیں، صرف سورہ حمد پڑھیں، رکوع میں جائیں، تشہد جو ہے سجدے میں جائیں،
مثلا دوسرا سورہ اگر آپ کے پاس ٹائم نہ ہو یا آپ کے پاس حوصلہ نہ ہو، صرف سورہ حمد پڑھیں، رکوع کریں، سجدے، اور پھر نماز اس طرح سے جو ہے. لیکن بہتر ہے کہ آپ جو ہیں سورہ کو بھی پڑھیں، اور مثلا جو ہے شیخ عباس قمی نے فرمایا بعض مستحبی نمازوں کے لیے آپ ساتھ ساتھ قل ہو اللہ بھی پڑھ سکتے ہو مثلا ہر رکعت میں. تو اگر حوصلہ ہے پڑھیں، حوصلہ نہیں ہے کم ہے ایک حمد اور ایک قل ہو اللہ یا ایک اور سورہ پڑھیں. اگر اس کا بھی حوصلہ نہ ہو تو صرف سورہ حمد پڑھ کے آپ نماز کو ختم کر سکتے ہیں. بعض لوگ ان مستحبی 100 رکعتوں کی جگہ قضا نمازیں بجا لاتے ہیں. قضا نمازیں واجب ہیں، واجب نمازیں آپ بجا لائیں، وہ آپ کی مرضی ہے، اور آپ باجماعت بھی ادا کرتے ہیں تو بہت ہی اچھا ہے کہ آپ باجماعت ادا کریں. لیکن باجماعت میں دقت ہونی چاہیے. بعض جگہوں پہ ہم نے دیکھا اس باجماعت سے نہ پڑھنا ہی بہتر ہے. اتنی اسپیڈ میں آپ جا رہے ہوتے ہیں، آپ کو کس نے کہ آپ 100 کی اسپیڈ پہ جائیں. اب یہ مقابلہ نہیں ہے، وہ ادھر بھی آپ جو ہے گنتی جلدی جلدی کرنا، اب تمام مستحبات چھوڑ کے آپ جا رہے ہیں، کیا فائدہ ہے. آرام سے پڑھیں. یہ ان لوگوں کے لیے کہ جتنی جلدی میں پڑھیں جن کے بعد بالکل فرصت نہ ہو. آپ کو انشاءاللہ فرصت ہے تو آرام آرام سے پڑھیں. بعض جماعتیں ٹھیک ہیں کہ رکوع، سجود، قراءت، ذکر درست ہیں، ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی واجب نمازیں خیر واجب ہیں، قضا نمازیں آپ پڑھیں، اچھی بات ہے، باجماعت پڑھیں اور بھی اچھا ہے، ثواب بھی ہے، لیکن دقت سے پڑھیں. لیکن ایک چیز جو کہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ان 100 رکعتوں کی جگہ خداوند متعال وہی ثواب میں دے گا یا نہیں دے گا یہ معلوم نہیں ہے. ممکن ہے کہ خداوند انہی آپ کی جو قضا نمازیں ہیں ان کو خداوند اسی میں شمار کرے اور وہی ثواب دے جو 100 رکعت نمازوں کا ہے، یا پھر ممکن ہے اس سے کم تر بیشتر ہو جائے. لہذا اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ آپ کو حتماً وہ ثواب ملے تو احتیاط کے ساتھ 100 رکعتیں بھی پڑھیں، ورنہ وہی قضا نمازیں پڑھیں. انشاءاللہ العزیز جو ہے خداوند متعال کچھ نہ کچھ اجر عنایت فرمائے گا.